آج کا موضوع ہے کہ بالوں کے متعلق سنتیں کیا ہیں اور آداب کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے بال کہاں تک رکھے ہیں، تو اس کے متعلق 3 روایات ہیں۔ پہلے نمبر پر تو کانوں کے درمیان تک حضور علیہ السلام نے اپنے بال مبارک رکھے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے کانوں تک رکھے ہیں، اور تیسرے نمبر میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو بالوں کی لمبائی تھی وہ فرمایا کہ گردن تک تھی، اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے کندھوں تک بھی بال رکھے ہیں۔ آپ ایک مختصر سا کلیہ رکھ لیں، بال آپ چھوٹے رکھیں بڑے رکھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بال جب بھی رکھیں تو برابر رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ کندھوں تک ہے، اس سے زیادہ کمر تک رکھ لینا یا نصف کمر تک رکھ لینا وہ عجب سا لگتا ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت ملتی ہے۔ لہٰذا بہتر تو یہی ہے گردن تک رکھ لیں۔ اگر آپ نے زلفیں رکھنی بھی ہیں تو حضور علیہ السلام سے یہ حالتیں ثابت ہیں۔ تو ایک کلیہ یہ ہے کہ آپ بال جتنے مرضی لمبے رکھیں لیکن برابر ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ایک طرف سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں یا اوپر سے بڑے ہوں سائیڈوں سے چھوٹے ہوں، یہ خلاف سنت ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر طرف سے بال آپ کے برابر ہونے چاہیے، اور اسی طرح پورے سر کو منڈا دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ لہٰذا آپ پورا سر بھی منڈا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کچھ بالوں کو منڈا دینا یا کچھ رکھ لینا، کچھ کو کاٹ لینا، اس چیز سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برابر بال ہوں۔ اور اسی طرح ایک آپ یہ ادب سمجھ لیں کہ آپ کے جو جسم کے زائد بال ہیں، مثلا بغلوں کے بال ہیں یا اسی طرح ناخن ہیں یا زیر ناف بال ہیں، ان کو وقت پر کاٹ کر اور صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ گندے رہنا، زیادہ دن گزر جانا، نہ بغلوں کے بال کاٹنا، اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور ناخنوں میں جراثیم شامل ہو جاتے ہیں جو کہ انسان کی خوراک کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں اور انسان کی صحت کے لیے مضر بن جاتے ہیں، نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے، بہتر تو یہی ہے کہ ہر ہفتے آپ زیر ناف بال ہیں یا ناخن ہیں یا بغلوں کے بال ہیں وہ کاٹ لینے چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے۔ اگر کئی لوگ زیادہ دن گزار دیتے ہیں تو اس کی آخری حد 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر آپ نے ناخن نہیں کاٹے یا بال زائد نہیں اتارے تو اس سے آپ لوگ گناہ گار ہوں گے، انسان کو گناہ ملتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر جمعے والے دن صفائی ستھرائی کی جائے اور ناخن وغیرہ کاٹے جائے۔ اسی طرح بالوں کا اکرام کرنا بھی سنت عمل ہے۔ بالوں کے اکرام سے کیا مراد ہے کہ بالوں کو صحیح طریقے سے دھونا اور پھر ان پر تیل لگانا، پھر کنگھی کرنا، یعنی صاف ستھرا رکھنا اور ان کی حفاظت رکھنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بال رکھ لے اور اس کے بعد اس کی صفائی نہ کرے اور ان میں کنگھی وغیرہ ہی نہ کرے اور وہ یوں ہی گھنگریالے پڑے رہیں، یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ اب آخر میں رہی بات کہ جو بال اتارے ہیں سر کے یا داڑھی کے، ان کا کیا کرنا چاہیے، تو حضور علیہ السلام بالوں کو دفن کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے جو زائد بال ہوں ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ ایک بات آخر میں یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ بالوں کو بیچ دیتے ہیں۔ جسم کا کوئی بھی اعضاء ہے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ بال اتارتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے، قدرتی چیز کو، قدرتی جز کو بیچ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ جائز ہے۔ اب بالوں کو دفن کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کسی چلتے پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں یا اسی طرح دفن کر دینا یہ مستحب ہے، اور کوڑا کرکٹ کے اندر ڈال دینا یہ مکروہ ہے، یعنی کہ اچھا عمل نہیں ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔